مسلمان معاشروں میں اغیار کے مسلط کردہ مصنوعی روب و دبدبے کے باعث جنم لینے والی مغرب کی اندھی تقلید جوانوں میں فکری جمود کو جنم دیتی ہے، اور جو معاشرہ خدا اور خداداد صلاحیتوں پر بھروسے کی بنا پر سعادت کی چوٹیوں کو سر کر سکتا ہو، اس فکری جمود کی وجہ سے ایک ساکت و جامد جوہر کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اور کچھ ایسے مجاہدوں کی ضرورت پیدا ہو جاتی ہے جو اپنے انقلابی افکار اور انتھک فعالیت کے ذریعے اس جمود کو توڑ ڈالیں اور معاشرے کو غیروں کی فکری قید و بند سے رہائی دلا کر دوبارہ استقلال کی راہ پر گامزن کر سکیں۔ 28 ستمبر سن 1954 کی صبح لاہور کے علاقے رضا آباد میں ایک ایسے فرزند زہرا نے آنکھ کھولی جو شکم مادر سے جستجو اور آگہی وراثت میں لے کر آیا۔ ممتاز عالم دین صفدر حسین نجفی نے اس معصوم بچے کے ستاروں کو دیکھتے ہوئے کائنات کے 2 روشن ستاروں کے نام اس شخصیت سے منسوب کر دیے، اور راہ حق کا یہ مجاہد محمد علی پکارا گیا۔ زندگی کے ابتدائی سال نجف اشرف میں گزارے، جہاں ان کے والد سید امیر حسین نقوی مقیم تھے۔ محمد علی نقوی نے سرزمین نجف کی سلونی کی فضا میں بولنا سیکھا اور رہبر حق کی زمین کربلا میں چلنا سیکھا۔ یہی وجہ تھی کہ ان کے قول و فعل میں بوئے علی و حسین رچی بسی تھی۔ جہاں تک ان کی سچائی کا تعلق ہے، جہاں تک ان کے وعدوں کا تعلق ہے، تقی شہید اور وہ آخری اس دن بسنت تھا ڈاکٹر صاحب، جب مجھے یعنی لاسٹ جو اس کے بعد بالکل شہادت ان کی ہو گئی، تو یہ جناب کہنے لگے جی کہ پورے لوگ تو بسنت منا رہے ہیں، میں علاقہ آ گیا ہوں۔ اتفاق ایسا تھا کہ ایک دن پہلے ہم نے کوئی بڑا زبردست قسم کا ایک کھانا، کہیں سے ہماری ایک انویٹیشن تھی، وہ آیا ہوا تھا۔ ڈاکٹر صاحب کو میں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب یہ کھانا تناول فرمائیں۔ کہنے لگے یار سچ بات پوچھو تو یہ ہے کہ اتنا کھا کے میں کوئی جواب نہیں دے سکتا، لہٰذا گھر میں کوئی پکا ہوا ہے بڑے پہلے کا پڑا ہوا، اور مولا گواہ ہے کہ گھر میں پتہ نہیں کیا پڑا ہوا تھا، دال یا ساگ، وہ انہوں نے اتنا سا کھایا، باقی میں اور تقی شہید تو کھا گئے، اور ان کے جو باقی لوگ تھے کھا گئے۔ اور سچائی کو ان کی انتہا یہ ہے بیٹے، جو انہوں نے کہہ دینا ہے اس پہ اٹھا لینا ہے۔ ڈاکٹر صاحب پاکستان کے ان افراد میں سے ہیں جنہوں نے اپنے پاک دینی افکار کی بنا پر انقلاب اسلامی ایران کے پیغام کو اس کی کامیابی سے پہلے ہی دریافت کیا اور تاریخ کے اس عظیم دھارے سے متصل ہو گئے۔ اس زمانے میں پاکستان مشرق و مغرب دونوں افکار کے زیر اثر تھا، اور جہاں روس اور امریکہ اپنے اثرات بڑھانے میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے رہتے تھے، جوانوں کی اکثریت تیزی سے غرب زدہ ہوتی جا رہی تھی۔ البتہ فعال شیعہ نوجوانوں میں روس کی جانب رجحان نسبتاً زیادہ تھا، اور ان میں اسلام سے بیزاری اور مادیات سے قربت پیدا ہو رہی تھی۔ شہید ڈاکٹر محمد علی نقوی نے اپنے فداکار ساتھیوں کی مدد سے استعمار و استکبار وقت کے فکری سیلاب پر بند باندھنے کا فیصلہ کیا، اور یوں 22 مئی سن 1972 کو ایک ایسے شجر کی داغ بیل ڈالی کہ جس نے نوجوانوں کے افکار اور ان میں دین کی سربلندی کے لیے کام کیا۔ اس الہی تنظیم نے اسلامی انقلاب کو ملک میں متعارف کرانے میں ایک ایسے دستے کا کردار ادا کیا جو اب تک تمام پرچمداروں میں ممتاز ہے۔ ISO پاکستان کے لیے ڈاکٹر صاحب کی خدمات اس قدر وسیع ہیں کہ ان کا نام اور تنظیم لازم و ملزوم سمجھے جاتے ہیں۔
ڈاکٹر محمد علی نقوی کی نجی اور تنظیمی زندگی ایک ہی تصویر کے دو رخ تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ازدواجی زندگی کا آغاز کرتے ہوئے انہوں نے اپنی زوجہ کو یہ باور کروا دیا کہ اس سے پہلے وہ ایک شادی اپنے مقصد سے کر چکے ہیں، اور خوش قسمتی دیکھیے کہ انہیں ہم سفر بھی ہم خیال ملا۔ ڈاکٹر نقوی کی زوجہ کہتی ہیں کہ اگر ڈاکٹر صاحب سفیر کربلا ہیں تو میں سفیر شام ہوں، اور اس کی زندہ مثال ISO کا طالبات ونگ ہے۔ کبھی کبھار جب آپ تنظیمی نشستوں میں بیٹھتے ہیں اور سوچتے نہیں، تب پریشانی ہوتی ہے کہ شاید یہ آدمی ورزش نہیں کرتا، کیونکہ ورزش نہیں کرتا دماغ کو تازہ خون نہیں پہنچتا، اس لیے میٹنگ میں بیٹھ کر سوچتا نہیں ہے۔ شہید ڈاکٹر محمد علی نقوی نے اسلام کے آفاقی اصولوں سے رہنمائی حاصل کی اور ایران میں برپا ہونے والے اسلامی انقلاب کو اپنے لیے نمونہ عمل قرار دیا۔ امام خمینی رضوان اللہ علیہ نے اسلامی انقلاب کے ذریعے دنیا بھر کے مظلوموں کے دل سے مشرق و مغرب کے طاغوتوں کا خوف نکال دیا تھا اور ان کو فکری آزادی بخشی، اور ان میں دین اسلام سے محبت بھر دی تھی۔ دنیا بھر کے جوان اسلام کے توحیدی پیغام کی جانب مائل ہو رہے تھے، جو انسان کو سوائے اللہ کے ہر سجدے سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ ڈاکٹر محمد علی نقوی شہید کو نہ صرف پاکستان کے بزرگ علماء کا ساتھ نصیب ہوا، بلکہ انہوں نے شیعان پاکستان کے تاریخی سفر میں صف اول کے علماء کے لیے دائیں بازو کا کردار بھی ادا کیا۔ اسلام ایک جامع دین ہے جس کے اندر تمام پہلو ہیں، اور ڈاکٹر شہید کی زندگی کے اندر وہ سارے پہلو موجود تھے۔ عبادی پہلو موجود تھا، خدمت خلق کا پہلو موجود تھا، شجاعت موجود تھی، دیانت موجود تھی، ہر کام چھوٹے بڑے کے لیے شریعت کی پابندی موجود تھی۔ جس کام کے لیے کسی مجتہد کی اجازت تھی وہ مجتہد سے اجازت لے کے وہ کام کرتے تھے، کسی کام کے لیے چھوٹے عالم کی اجازت تھی اس عالم سے اجازت لے کے کام کرتے تھے، لیکن وہ ایک اس اسلام کے مخالف تھے، اس مولوی کے مخالف تھے جو منجمد تھا، جو معاشرے میں وارث نہیں ہوتا تھا، جو خدمت نہیں کرنا چاہتا تھا، تبلیغ کے لیے نہیں نکلنا چاہتا تھا، آگے بڑھ کے معاشرے کو زندہ نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ اس عالم کے مخالف تھے۔ علامہ مفتی جعفر حسین مرحوم نے تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پاکستان کے قائد کی حیثیت سے ملت جعفریہ کے تشخص کی حفاظت کی۔ آپ کی اس ملک گیر تحریک میں بھی ڈاکٹر صاحب صف اول میں فعال دکھائی دیے۔ یہاں تک کہ زکوٰۃ آرڈیننس کے خلاف 4 اور 5 جولائی 1980 عیسوی کو اسلام آباد ایوان صدارت کے سامنے ہونے والے ملت تشیع پاکستان کے سب سے پہلے اور عظیم احتجاجی اجتماع کو کامیاب بنانے میں ڈاکٹر شہید کا فعال کردار رہا، جس کی مثال قائد مرحوم علامہ مفتی جعفر حسین کے اس مشہور جملے سے لی جا سکتی ہے کہ اگر ڈاکٹر محمد علی نہ ہوتے تو اسلام آباد کا یہ اجتماع کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا تھا۔ علامہ مفتی جعفر حسین کی رحلت کے بعد شہید علامہ عارف حسین حسینی کی مجاہدانہ اور انقلابی قیادت میں بھی ڈاکٹر صاحب کا کردار انمٹ نقوش کا حامل نظر آتا ہے۔ ڈاکٹر محمد علی نقوی نے در حقیقت طاغوتی امواج کے برخلاف حرکت کی اور پاکستان بھر کے ہزاروں جوانوں کو ایک تاریک دور میں توحید کے انقلابی پیام سے آشنا کیا۔ ظاہر ہے یہ کوئی آسان کام نہیں تھا، اور اس راہ میں انہوں نے دیگر ساتھیوں کے ہمراہ بے شمار سختیاں اور اذیتیں برداشت کیں، لیکن اپنے ثبات قدم میں لغزش نہ آنے دی، یہاں تک کہ 1987 میں حج کے دوران گرفتار ہوئے اور 1 سال تک قید و بند کی صعوبتیں برداشت کیں۔ ہم ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے، رات 2 بجے چھاپا پڑ گیا، پولیس ہی پولیس، سب لوگ چلے گئے، ڈاکٹر صاحب کو بھی لے گئے۔ مجھے کیوں چھوڑ گئے؟
کہ میں لیٹا ہوا تھا, کبھی آنکھ کھولتا تھا, کبھی بند کرتا تھا, تو شہید فرما رہے تھے کہ مریض مریض, پیشنٹ پیشنٹ پیشنٹ. وہ جو کرنل جو تھا نا, اس نے مجھے چھوڑ دی اور رات کو پکڑے گئے, پھر وہ چلے گئے. میں ایک جگہ پر بیٹھا ہوا تھا جانے کے لیے کہ اب جانا چاہیے, مجھے بھی پتہ کرنا چاہیے. جب میں سامنے گیا تو اس نے میری تصویر دکھائی اور مجھے پکڑ لی, مارتے بھی تھے. لیڈر محمد علی لیڈر, میں کہا کلو لیڈر, ہاں کلو پاکستانی لیڈر. مارتے تھے مجھے وہ 4 دن تک. ایک دن پھر وہ ایک شرطا لے جا رہا تھا ڈاکٹر صاحب کو ادھر, ایک شرطا مجھے ادھر لے جا رہا تھا. ڈاکٹر صاحب نے کہا آپ مار نہ کھائیں اب زیادہ, مہربانی کر کے بتا دیں کہ محمد علی لیڈر ہے. ملک کی خالص دینی تنظیموں اور تحریکوں کے علاوہ ڈاکٹر صاحب نے ہر اس تنظیم یا گروہ سے اپنا رشتہ جوڑے رکھا جسے وہ ملک و ملت کے فائدے میں سمجھتے تھے. بہت سی پروفیشنل اور سوشل تنظیمیں ڈاکٹر صاحب کے مشوروں اور حمایت سے بہرہ مند تھیں, اور ان سب کے علاوہ ان کا ذاتی خدمات کا ایک الگ شیڈیول تھا جس کا اکثر حصہ وہ اسٹڈی سرکل کے نام سے شہر و مضافات کے جوانوں کی نظریاتی تربیت میں گزارا کرتے تھے. ڈاکٹر صاحب کی زندگی کا ہر رخ مشعل راہ ہے. انسانی ہمدردی کا یہ عالم تھا کہ ایران عراق جنگ کے دوران زخمیوں کے علاج کی خاطر کافی عرصہ لق و دق صحرا میں بارڈر پر گزارا. زینبیہ ہسپتال لاہور میں بھی ڈاکٹر صاحب نے خدمات انجام دیں. صحت کے شعبے کے ساتھ ساتھ تعلیم کے شعبے میں بھی ان کی خدمات اپنی مثال آپ ہیں. المصطفیٰ اسکول کی بنیاد اور کئی مستحق طلباء کے لیے وظائف کا بندوبست کیا. ڈاکٹر محمد علی نقوی نے تمام عمر اپنے سینے میں شہادت کی لو کو جلائے رکھا اور اپنے مقصد حیات یعنی اطاعت خداوندی اور اتباع محمد و آل محمد کی نشر و اشاعت و تبلیغ اور خدمت انسانیت کے اصول کی تگ و دو کی معراج ڈاکٹر صاحب کے نزدیک شہادت قرار پائی. آپ کو اپنی شہادت کا حد درجے یقین تھا, جس کا واضح ثبوت آپ کا وصیت نامہ ہے کہ جس میں آپ نے پوسٹ مارٹم سے ممانعت کی تھی. اے شہید تم وفا کی کائنات ہو, ٹکڑے ٹکڑے بم دھماکوں نے کیا تمہیں, ہم عمل سے اب ظہور کا سبب بنے, انتقام کربلا کے واسطے اٹھے, ہر یزید وقت کو یہاں پہ مات ہو. اے شہیدو تم حیات ہو, اے شہیدو تم وفا کی کائنات ہو. اپنے دور زندگی میں ہر صورت حق کے لیے متحرک رہنے کے بعد خدائے متعال نے ڈاکٹر صاحب کو منصب شہادت پر فائز کیا اور ان کی شروع کردہ لوح شہادت کو ابدی جلا بخشی. اے شہیدو تم وفا کی کائنات ہو. آج نامعلوم افراد نے فقہ جعفریہ کے ایک مرکزی لیڈر ڈاکٹر محمد علی نقوی اور ان کے ایک ساتھی جناب محمد تقی کو قتل کر دیا. ڈاکٹر محمد علی نقوی آج صبح اپنے دوست جناب محمد تقی کے ساتھ گھر سے اپنی گاڑی میں اسپتال جا رہے تھے. راستے میں 4 مسلح افراد نے جو 2 موٹر سائیکلوں پر سوار تھے ان کی گاڑی کو روکا اور ان پر فائرنگ کر دی. دونوں افراد موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے. اے شہیدو یہ لہو نہ جائے رائے گا, سب چلے تمہارے نقش پا پہ یہ جوان, نصرت حسین یوں کرے گھر ایک ماں, اشک کے بجائے فون آیا کہ ڈاکٹر صاحب پر حملہ ہوا, شدید زخمی ہو گیا. میں بہت پریشان ہوا. پھر پتہ چلا کہ ان کا جسد مبارک جو ہے وہ اپنا میو ہاسپٹل میں ہے. پھر وہاں چلے گیا. وہاں کم از کم کوئی 1000-1500 افراد ہوں گے جو بہت شدید گریہ کر رہے تھے, اور طریقے تشیع میں اتنا گریہ ہاسپٹل میں نہیں ہوا ہوگا. لوگ اکثر حیرت کر جاتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ لوگ عزیز جو گریہ کرتے ہیں 2, 4, 10 لوگ, باقی لوگ اپنے کام میں لگے رہتے.
لیکن ایک انوکھا واقعہ تھا، اور پھر اس کے علاوہ پورے لواحقین اور وہ بے پناہ خلقت اکٹھی ہو گئی تھی. تو یہی تھا کہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب اس وقت اندر تھے آپریشن روم میں، لیکن ان کا جست پاک روح پاک جو تھی چلی گئی. تھوڑی دیر میں اسٹیچر پہ لایا گیا، ایک ایمبولینس آئی اور ان کا جست پاک جو لایا گیا ایمبولینس میں ڈالا. میں نے سب سے پہلے ان کا دیدار اس ایمبولینس میں کیا. انہوں نے وہی جیکٹ پہنی ہوئی تھی اور میں یقین سے کہتا ہوں کہ وہ مسکرا رہے تھے. میں بھی دیکھ ہی رہا تھا کہ کسی نے آ کے زور سے ٹکر ماری ایمبولینس کے شیشے پہ، بہت زور سے، پوری ایمبولینس ہل گئی. میں نے پڑھ کے دیکھا تو محرم علی تھا. اس نے فرتے غم سے اتنی شدید ٹکر ماری کہ شاید شیشہ ٹوٹ جاتا. ڈاکٹر محمد علی نقوی نے 7 مارچ سن 1995 عیسوی میں شہید کا درجہ سر بلند پا کر نہ صرف حیات دوام حاصل کی بلکہ امت مسلمین کے لیے عشق حقیقی کی راہ میں لافانی مشعل راہ منور کر دی.